اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کے پہلے باب خاص عام مشترک مؤول کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم خاص اور عام کی تعریف پڑھیں گے۔ دیکھیں، پہلا باب ہے خاص عام مشترک مؤول، اور سبق ہے ہمارا تیسرا جس میں ہم نے خاص اور عام کی تعریف پڑھنی ہے۔ اس سے پچھلے سبق کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ اصول فقہ اصول اربع ہیں، 4 اصول ہیں جہاں سے ہم نے فقہ کے اصولوں کا استنباط اور اخراج کرتے ہیں، اور وہ 4 اصول کون سے تھے؟ کتاب اللہ تھے، سنت رسول تھے، اجماع تھی اور قیاس تھا۔ تو کتاب اللہ کے بارے میں ہم نے شروع کیا تھا۔ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اس کا جو پہلا اصول ہے وہ ہے خاص اور عام، یعنی لفظ یا تو خاص ہوگا یا پھر لفظ عام ہوگا۔ سب سے پہلے کوئی بھی اگر حکم لگ رہا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ لفظ خاص سے لگ رہا ہے یا لفظ عام سے لگ رہا ہے۔ تو لفظ خاص کے کچھ اپنے احکامات ہیں، لفظ عام کے کچھ اپنے احکامات ہیں۔ اسی طرح مشترک والمؤول بھی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے جو چیز پڑھنی ہے وہ ہم نے چیز پڑھنی ہے خاص کس کو کہتے ہیں اور عام کس کو کہتے ہیں، اور ان کی جو قسمیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ باقی جو حکم ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو عبارت آپ دیکھ لیں، فصل فی الخاص والعام فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس انسان والعام كل لفظ ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا كقولنا مسلمون ومشركون واما معنى كقولنا من وما۔ ترجمہ دیکھ لیں، فصل ہے خاص اور عام کے بارے میں۔ خاص لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معلوم معنی کے لیے یا معلوم مسمى کے لیے، علی الانفرادی انفرادی طور پر، جیسا کہ ہمارا قول ہے تخصیص فرد کے بارے میں زید، اور تخصیص نوع کے بارے میں رجل، اور تخصیص جنس کے بارے میں انسان۔ اور عام ہر ایسا لفظ ہے جو شامل ہوتا ہے جمعاً من الافرادی، افراد کے ایک مجموعہ کو، یا تو لفظاً جیسا کہ ہمارا قول مسلمون مشرکون، یا پھر معنن جیسا کہ ہمارا قول من اور ما۔ یہ آپ نے ترجمہ دیکھ لیا، اب آپ اس کا مطلب سمجھ لیں۔ تو سب سے پہلے بتایا کہ فصل فی الخاص والعام، یہ جو فصل ہے یہ پوری ایک فصل آئے گی جس میں خاص اور عام کے بارے میں بات ہوگی۔ خاص اور عام کی پہلے تعریف ہو جائے گی جو کہ آج کے سبق کے اندر ہوگی، پھر اس کے بعد ان کے احکام آئیں گے، اور پھر ان کی کچھ مثالیں آئیں گے، پھر ان کے اندر علماء کا جو اختلاف ہے، فقہاء کا جو اختلاف ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں خاص بتا رہے ہیں کہ جس کو وضع کیا گیا ہو لمعنى معلوم علی الانفرادی، اس کا ایک معلوم معنی ہوتا ہے انفرادی طور پر، یعنی معنی کے اعتبار سے وہ لفظ مفرد ہوتا ہے، اس کا خارج کے اندر جو مصداق ہے جس کے اوپر لفظ دلالت کر رہا ہے وہ انفراد ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، ایک شخص ہوتا ہے، یا ایک نوع ہوتی ہے، ایک جنس ہوتی ہے۔ یا پھر مسمى معلوم، یا معنی اس کا مفرد ہوگا یا مسمى کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نام رکھا گیا ہو۔ مثال کے طور پہ زید ہے، یہ ایک شخص کا نام ہے، تو جو اس کی ذات ہے اس کو ہم کہیں گے مسمى، یعنی ذات زید کا نام جب زید رکھا گیا تو ذات زید کو مسمى کہا جائے گا۔ تو یا تو وہ لفظ ہے اس کا مسمى معلوم ہوگا انفرادی طور پر، یعنی اس کا جو مسمى ہے جس ذات کا وہ نام رکھا گیا ہے وہ مفرد ہوگا۔ تو خاص کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تخصیص ہوتی ہے انفرادی طور پر، اور عام کے اندر عموم ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ خاص ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے انفرادی طور پر، یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر۔ اس کا یا تو معنی معلوم ہوگا، مفرد معلوم ہوگا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مخصوص معنی ہوگا یا اس کا مسمى مخصوص ہوگا، سمجھنے کے لیے یہ آسان ہے۔ جیسا کہ ہمارا قول، اچھا یہاں سے قولی نا سے ہی اس کی خاص کی 3 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے خاص الفرد، اس کو تخصیص الفرد انہوں نے کہا ہے۔ اب خاص الفرد کہہ لیں یا آپ اس کو تخصیص الفرد کہہ لیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے خاص النوع، جس کو یہاں پہ اس کو تخصیص النوع کہا گیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے خاص الجنس، جس کو یہاں پہ تخصیص الجنس کہا گیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا سمجھ لیں، دیکھیں تخصیص الفرد یہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی مفرد ہوتا ہے اور خارج کے اندر بھی وہ شخص ایک ہی ہوتا ہے، اس کا مصداق ایک ہوتا ہے اور خارج کے اندر بھی وہ ایک ہی پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی ہے زید۔ اب زید دیکھیں یہ مسمى معلوم ہے اور ذات خارج کے اندر بھی یہ صرف ایک ہی پایا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے تخصیص نوع۔ تخصیص نوع کس کو کہتے ہیں کہ وہ لفظ ہے جو ایک خاص نوع کے اوپر دلالت کرتا ہے، اگرچہ اس نوع کے اندر تو مختلف افراد ہوتے ہیں لیکن اس نوع کا دوسری نوع کے اعتبار سے تخصیص ہوتی ہے، دوسری نوع اس نوع کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ مثال ہے اس کی رجل۔ اب رجل جو ہے ایک خاص نوع ہے، مرد ہونے کی نوع ہے رجل۔ اب اس رجل کے اندر مختلف افراد تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ اپنی نوع کے اعتبار سے اس کے اندر تخصیص ہے، دوسری نوع یعنی امرأہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، یا اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر تخصیص الجنس۔
تخصیص الجنس یا خاص الجنس کس کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو اپنی نوع کے اپنی جنس کے اعتبار سے خاص ہو، یعنی ایک خاص جنس ہوتی ہے، اس جنس کے تحت اگرچہ مختلف افراد ہوتے ہیں لیکن دیگر اجناس سے اس جنس کو خاص کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ جنس انسان۔ اب جنس انسان کی تعریف کی گئی حیوان ناطق، یہ اس تعریف کے اعتبار سے ایک مخصوص جنس ہے، دیگر حیوان ناہق ہے یا حیوان زاحق ہے وہ اس کے اندر شامل اور داخل نہیں ہوگا، اگرچہ حیوان ناطق کے اندر دیگر جو ہے وہ کافی افراد اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا اس کی 3 قسمیں ہیں خاص کی۔ پہلی قسم ہے تخصیص فرد، جیسا کہ زید، جس کا مسمى بھی معلوم ہوتا ہے اور خارج کے اندر وہ پایا بھی ایک ہی جاتا ہے، اور دوسرا ہے تخصیص نوع، یعنی جس کا مسمى معلوم ہوتا ہے اور خارج کے اندر وہ نوع خاص ہوتی ہے اگرچہ اس کے تحت مختلف افراد ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے تخصیص جنس، یعنی ایک مخصوص جنس ہوتی ہے اگرچہ اس کے تحت مختلف افراد ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہے خاص، اور اس کے مقابلے میں آتا ہے عام۔ عام کیا ہوتا ہے؟ عام کے اندر عموم ہوتا ہے، جس طریقے سے خاص کے اندر تخصیص ہوتی ہے اسی طرح عام کے اندر عموم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ عام ہر ایسا لفظ ہے جو شامل ہوتا ہے افراد کے ایک مجموعہ کو، یعنی ایک عمومی معنی بیان کر دیا جاتا ہے جس کے اندر مختلف افراد آ جاتے ہیں، جس کے اندر مختلف چیزیں اکٹھی آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یا تو لفظاً اس کے اندر عموم ہوگا یا معنوی طور پہ اس کے اندر عموم ہوگا۔ لفظوں کی مثال ہے مسلمون۔ اب مسلمون دیکھیں اس کے اندر مختلف جو اسلام جنہوں نے لائے وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہیں۔ یہ مسلمون کا لفظ ہر مسلمان کے اوپر صادق آتا ہے، اسی طریقے سے مشرکون ہے، اسی طریقے سے منافقون ہے وغیرہ وغیرہ۔ یا پھر جو اس کے اندر عموم ہوگا وہ لفظوں کے اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ معنی کے اعتبار سے عموم ہوگا۔ اس کی مثال ہے ماں اور من۔ یہ من ہے، یہ ہر ذوی العقول یعنی ہر انسان کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ماں ہے ہر بے عقل کے لیے، جانور وغیرہ کے لیے یا بے جان اشیاء کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک عموم ہے، اس کے تحت مختلف چیزیں جو ہیں وہ داخل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ فرق ہے خاص اور عام میں۔ خلاصے کے طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خاص کے اندر تخصیص پائی جاتی ہے، ایک مخصوص فرد، ایک مخصوص نوع یا ایک مخصوص جنس ہوتی ہے، اور عام کے اندر عموم پایا جاتا ہے جس کے اندر مختلف چیزیں اکٹھی اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ باقی جو اس کا حکم ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔